علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 28، اس میں اللہ تعالیٰ نے فائدے بتائے ہیں حج کرنے کے، دنیاوی بھی اور دینی بھی۔ تو یہ فائدے دینی بھی ہیں کہ نماز، طواف اور مناسک حج و عمرہ کے ذریعے سے اللہ کی مغفرت و رضا حاصل کی جائے، اور دنیاوی بھی کہ تجارت اور کاروبار سے مال و اسباب دنیا میسر آئے۔ یہ فائدے صرف دینی نہیں ہے بلکہ اس احتیاج حج سے کئی قسم کے سیاسی، اقتصادی، معاشی اور تمدنی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ پولیٹیکل، سوشل، کلچرل اور تمام مسلمانوں کو ایک مرکز واحد میسر آ جاتا ہے۔ دینی فائدے: فریضہ حج ادا ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، حرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کا ایمان بڑھتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، زمزم روحانی اور جسمانی صحت کا ذریعہ بنتا ہے، عورتوں کا حج ادا کرنا گویا کہ جہاد ہے۔ دنیاوی فائدے: تجارت کا موقع ملتا ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ذہنی وسعت حاصل ہوتی ہے، سیر و سیاحت کا اور تاریخی مقامات دیکھنے کا موقع ملتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا آتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں میسر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اتنے سارے فائدے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ الحج آیت نمبر 28 سے، اور جو ہے پہلی آیت میں ہم پڑھیں گے حج میں ہونے والے دینی اور دنیاوی فائدے ہیں۔ یہ پہلی آیت سے مطلب ہماری آج کی پہلی آیت، آیت نمبر 28 انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں ہماری آیت نمبر 28 سے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 27 پہ اینڈ کیا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آج کہاں تک کر پاتے ہیں۔ تو اس آیت نمبر 28 میں بہت سارے ہمیں دینی اور دنیاوی فائدے دیکھیں گے حج کرنے کے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت نمبر 28 سے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 28، لیشہدوا منافع 28 لیشہدوا منافع، آیت نمبر 28، تاکہ وہ دیکھیں منافع فائدوں کو، لہم اپنے لیے، ویذکروا اور وہ دور کر کریں، وہ ذکر کریں، اسما نام اللہ کا، فی ایام معلومات معلوم دنوں میں، اللہ اس پر، ما جو رزقہم اس نے رزق دیا انہیں، من بہیمتی چوپایوں میں سے، الانعام مویشیوں کے، فکلوا پس کھاؤ، منہا اس میں سے، واتمو اور کھلاؤ، البائسا بھوکے، الفقیرہ اور الفقیر محتاج کو، ویذکروا اور وہ ذکر کریں۔ ویذکروا کا مطلب ہے 1 2 3 4، آپ کا چوتھا ورڈ جو ہے ویذکروا اسم اللہ، اور وہ ذکر کریں نام اللہ کا۔ تو رننگ ٹرانسلیشن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 28، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں، اور چوپایوں پر جو پالتو ہیں پس تم آپ بھی کھاؤ، اور جو بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ، یعنی جو چوپائے ہیں پھر انہیں خود جو ہے ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں، ذبح کریں جانور، پھر انہیں خود بھی کھائیں، اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلائیں۔ تو چلیں ہم پہلے جو ہے ایسا کرتے ہیں کہ تلبی پڑھ لیتے ہیں، تلبی سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے حج کی آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اعلان کر دو اذن۔ تو چلیں اللہ تعالیٰ ہم بھی کہہ دیتے ہیں اللہ کو، اللہ ہم حاضر ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ تو سعادت نصیب فرمائے۔
تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نصیب کرے، اور جو ہے ہمیں بھی، ہم بھی یہ فائدے حاصل کریں انشاءاللہ۔ تو لیشہدو ہماری آیت 28 تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ لیشہدو منافع لہم، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں۔ کہاں آ جائیں؟ حج کرنے آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فائدے دینی بھی ہیں کہ نماز، طواف اور مناسک کے حج و عمرہ کے ذریعے سے اللہ کی مغفرت اور رضا حاصل کی جائے، اور دنیاوی بھی کہ تجارت اور کاروبار سے مال و اسباب دنیا میں میسر آ جائے۔ یہ فائدے صرف دینی ہی نہیں بلکہ اس احتیاج حج سے کئی قسم کے سیاسی، اقتصادی، معاشی اور تمدنی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اکنامیکل، کلچرل اینڈ پولیٹیکل فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کو ایک مرکز واحد میسر آتا ہے۔ یہ حجی کی برکت تھی کہ قریش مکہ کو، جو بیت اللہ کے متولی تھے، پورے عرب میں ایک امتیازی مقام حاصل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، اور یہ حج کی برکت تھی کہ لوٹ مار کے دور میں بھی کم از کم 4 مہینے لوگ امن و امان سے سفر کر سکتے تھے۔ یہ حجی کی برکت تھی کہ مکہ ایک عالمی تجارتی منڈی بن گیا تھا۔ اس تجارت سے اگرچہ بیرونی حضرات بھی خاصا فائدہ اٹھاتے تھے، تاہم سب سے زیادہ فائدہ مکہ ہی کو پہنچتا تھا، اور یہ حج کی برکت تھی کہ یہاں سے اٹھائی ہوئی آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتی تھی۔ تمام اعلان حج میں ہوتے تھے۔ ایون آپ کو پتہ ہوگا سورۃ التوبہ کا دوسرا نام سورۃ البراء ہے، وہ آپ پوری تفسیر ڈیٹیل میں پڑھ چکی ہیں، اور جو نئی بہنیں ہیں وہ ضرور یوٹیوب پہ سورۃ البراء سورۃ التوبہ کی تفسیر سنیں۔ تو اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، مکہ فتح ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ کرمہ کی وجہ کے ذریعے حج میں اعلان کروایا تھا کہ 4 مہینے اس زمین پر رہیں، یا تو مسلمان ہو جائیں، ٹھیک ہے، ایمان لے آئیں کلمہ شہادت پڑھ کے، اور یا تو یہاں سے چلے جائیں، یا فدیہ دے کے، یعنی کہ جزیہ دے کے، ٹیکس دے کے اس زمین پر رہیں۔ تو اب سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ اور مسلمان ہی عمرہ کریں گے، اور کافر جو ہیں وہ عمرہ نہیں کریں گے، اور بتوں کی گندگی بھی پاک ہو گئی وہاں سے، تو سارے اعلانات ہوئے تھے۔ تو یہ ایک مرکز بھی تھا، ٹھیک ہے، مرکز بھی رہا ہے کہ وہیں سارے اناؤنسمنٹ بھی ہوتے تھے۔ تو اور پھر ہم دیکھ لیتے ہیں ذرا ڈیٹیل میں دینی فائدے۔ فریضہ ادا ہوتا ہے حج کا، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، حرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، انسانوں کا ایمان بڑھتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، زمزم روحانی اور جسمانی صحت کا ذریعہ بنتا ہے، عورتوں کا حج ادا کرنا جہاد ہے، دنیاوی فائدے ہوتے ہیں، تجارت کا موقع ملتا ہے، کیونکہ آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، کہاں پر؟ منی میں۔ جب منی میں ہم جو ہے حج ختم فنش ہو جاتا ہے تو حج میں تجارت بھی کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو اپنا جو سامان کچھ پروڈکٹس بیچنے کے لیے جاتے ہیں، اپنا خرچہ بھی نکال لیتے ہیں، اور حج بھی بہت اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ذہنی وسعت حاصل ہوتی ہے، سیر و سیاحت کا اور تاریخی مقامات دیکھنے کا موقع ملتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا آتا ہے، کوئی دھکے مار رہا ہوتا ہے، کوئی باتیں سنا رہا ہوتا ہے، کوئی پیر کچل کے چل دیتا ہے، تو برداشت بھی سیکھتے ہیں ہم کہ اس وقت حج میں مجھے کسی کو کچھ نہیں کہنا ہے، برا بھلا نہیں کہنا ہے، جھگڑے فساد نہیں کرنے ہیں۔ تو کتنا کچھ سیکھتا ہے نا، صبر، پیشن، تحمل۔ کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں میسر ہوتی ہے، سبحان اللہ، وہ تو برکات ہیں، 2 پیغمبروں کی دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابراہیم علیہ السلام کی، اس سرزمین کو تو کھانا پینا تو بہت ہی وافر میں مقدار میں ملتا ہے۔ تو لیشہدوا منافع لہم، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے آیت میں فرماتے ہیں وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے ان پر اللہ اور یاد کریں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، تو ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں ان چوپایوں اور جو پالتو ہیں، یعنی بہیمۃ الانعام پالتو جانور سے مراد اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، دمبے ہیں۔ ان پر اللہ کا نام لینے کا مطلب ہے ان کو ذبح کرنا جو اللہ کے نام لے کر ہی کیا جاتا ہے، اور ایام معلومات،
ایام معلومات کی پہلے تو ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں، پھر حدیثیں دیکھیں گے۔ ایام معلومات، ایام معلومات سے مراد ذبح کے ایام ہیں، قربانی کے ایام ہیں، ایام تشریق ہیں۔ ایام معلومات ہیڈنگ دکھا دیجئے۔ ایام تشریق ہیں جو یوم 10 ذوالحجہ اور 3 دن اس کے بعد کے ہیں، یعنی 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ۔ تو 10 ذوالحجہ جب ہم عید مناتے ہیں، اور 3 دن بعد اس کے 3 دن بعد 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ، 13 ذوالحجہ تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ عام طور پر ایام معلومات عشرہ ذوالحجہ، جو حج پہ نہیں جاتے وہ پورا عشرہ ذوالحجہ عبادت کرتے ہیں نا، تاکہ ہمیں بھی حج کا ثواب ملے۔ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، جو حج پہ نہیں جاتے ہیں وہ ان کے لیے رکھ دی ہے عشرہ ذوالحجہ میں عبادت تو ہے۔ اور ایام معدودات سے ایام تشریق مراد لیے جاتے ہیں۔ ایام معدودات، ایام تشریق کون سے ہیں؟ 11، 12، 13 ذوالحج، کیونکہ حاجی وہاں منی میں ہوتے ہیں، اور تو 4 دن قربانی کی جاتی، 10، 11، 12، 13 ایام تشریق میں بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور حجاج کرامین بعض لوگ 12 ذوالحج کو واپس آ جاتے ہیں مکہ، اور بعض 13 ذوالحج کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایام معلومات پہ ہم جو ہے بعض علماء نے یکم سے 10 ذوالحج تک کے دن مراد لیے ہیں، مگر یہ اس صورت میں جب کہ اللہ کے ذکر کو عام سمجھا جائے، اور اگر اللہ کا نام لینے کو قربانی کے جانوروں سے متعلق سمجھا جائے تو یہ بعض کے نزدیک 10 ذوالحجہ اور اس کے بعد کے 2 دن ہیں، اور بعض کے نزدیک 3 دن ہیں، 11، 12، 13 ذوالحجہ کی اثر تک ان کے نزدیک قربانی کرنا جائز ہے، کیونکہ 13 ذوالحج سے حج کے مناسک ان کو اس میں سے ہے، حج کے مناسک میں سے 13 ذوالحج کی اثر کو ان کو منع چھوڑ دینا ہوتا ہے حجاج کرامین کو، ٹھیک ہے۔ اب ہم ایام معلومات جو ہے حدیث میں دیکھ لیتے ہیں۔ فی ایام معلومات، یعنی کہ معلوم دنوں میں، دنیا کے سب سے بہترین دن ہے یہ دن جو ہیں عشرہ ذوالحجہ، اور وہ وہاں پہ بھی جو حج میں ہوتے ہیں، ان دنوں میں کیا گیا نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے افضل ترین دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الایام الدنیا العشر، یعنی عشرہ ذی الحجتی، دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ کسی بھی دن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی دن کیا ہوا نیک عمل اللہ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ نے پوچھا رضی اللہ اجمعین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس نہ لے کر آئے۔ پھر ایک اور حدیث جو آپ کا چارٹ بنا ہوا تھا اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظمت والا نہیں اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ اور تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہا کرو۔ تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہا کرو۔ تو یہ عظمت والے دن کی ہم نے جو ہے وہ بھی کر لی، تفسیر بھی، اور ایام معلومات کو سمجھ لیا تفسیر سے بھی اور احادیث مبارکہ سے بھی۔ اب ہم آیت کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، تو ایام معلومات آپ کو سمجھ آ گیا کہ 10 ذوالحج، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ، 13 ذوالحجہ، اور ایام معدودات، ایام تشریق مراد لیے جاتے ہیں، 11، 12 اور 13 ذوالحج تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور یہ حج کے مناسک میں ہے کہ 13 ذوالحج کی اثر کو حجاج کرامین منی سے واپس آ جاتے ہیں اثر کے ٹائم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اور ان مقررہ دنوں میں، ایام معلومات میں اللہ کا نام یاد کرے ان چوپایوں پر، بہیمۃ الانعام پر جو پالتو ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہیمۃ الانعام پالتو جانور سے مراد اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ دمبے ہے۔ اگر اونٹ نہ ہو تو انعام نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چار جو ہیں، اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ جو ہے وہ بہیمۃ الانعام ہے۔ تو بہیمۃ الانعام جو ہے ہم سے چار جانور یہ مراد ہیں، تو جن کی قربانی دی جاتی ہے، اور یہ اس صورت میں حلال ہوں گے جبکہ ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام لیا جائے۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کا نام بھی لیا جائے، عمدن اللہ کا نام چھوڑ دیا جائے، تو ایسے ذبح شدہ جانور کا کھانا حلال اور جائز نہ ہوگا۔ اور اگر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے تو قربانی جائز ہے اور حلال ہی رہے گی، جب یاد آئے اسی وقت ہی اللہ کا نام لے لیا جائے۔ اگر ذبح کے وقت کی کئی دعائیں منقول ہیں، نام مختصر سے مختصر الفاظ جو قربانی کے وقت کہے جا سکتے ہیں وہ ہے بسم اللہ، اللہ اکبر، اور دوسری دعائیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جانور ذبح کرتے وقت کی دوسری دعا، انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم ھذا منک وَلَكَ تَقَبَّلْ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ إِبْرَاہِیمَ خَلِیلِکَ بسم اللہ واللہ اکبر۔ تو میں آخری لائن پڑھتی ہوں، اگر کسی دوسرے کی جگہ قربانی کر رہے ہوں تو منی کی جگہ من کہہ کر اس کا نام لیں، من شہناز، من اسما، من جو بھی نا لیں، من عظما یا من رعوف جو بھی ہو، عبدالرعوف، پھر تیز جس کے نام کی آپ کرو، پھر تیز چھری حلقوم پر رکھ کر بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے چھری چلائیں۔ اب ایک اور دوسری دعا دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، دکھائیے اسکرین پہ دوسری دعا۔ قربانی کے وقت گلے تقریباً وہی الفاظ ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، فرسٹ پورشن میں وہی الفاظ ہیں۔ قربانی کرتے وقت گلے پر چھری پھیرنے سے قبل پڑھنے کی دعا، قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹا کر پہلے یہ دعا پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک، میں اس اللہ کی طرف متوجہ ہوں جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، میں نے پوری یکسوئی کے ساتھ اپنا رخ ٹھیک اس اللہ کی طرف کر لیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں فرما بردار لوگوں میں سے ہوں۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیز چھری جانور کے گلے پر پھیر دیجئے اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم وحبیبک محمد علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ واللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ میں تیری خوشنودی کے لیے یہ قربانی کرتا ہوں کہ اس کو مجھ سے قبول فرما، جس طرح تو نے اپنے دوست ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی قبول فرمائی۔ اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ اگر جانور میں کئی حصے دار ہوں تو منی کی جگہ من کہیے اور اس کے بعد حصے داروں کے نام لیجئے۔ وہ میں نے پہلی ورژن کی جو دعا تھی اس میں بھی آپ کو پڑھ دی تھی، اور ترجمہ ایک ساتھ ہی میں نے اس کا کر لیا، وہاں ترجمہ نہیں کیا تھا، یہاں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے آگے ہم آیت کی طرف آتے ہیں، اگلا حصہ آیت کا، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اب کیا کرو، قربانی کرنے کے بعد دعا بھی پڑھ لی، پھر ذبح کریں، پھر انہیں خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کہ خود بھی کھانا ہے اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلانا ہے، فقیر مسکین اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلانا ہے، تنگ دست محتاج کو بھی کھلانا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ
جاہلی دور میں کئی ایسے کام تھے جنہیں نیکی کے کام اور معروف سمجھ کر بجا لایا جاتا تھا، مگر اسلام نے ان میں اصلاح کی، جیسے سفر حج میں تجارت نہ کرنا، پیدل روانہ ہونا، حج کے سفر میں تجارت نہیں کرتے تھے، پیدل چلتے تھے، مشکل کے وقت بھی قربانی کے جانور پر سوار نہیں ہوتے تھے، سفر سے واپسی پر گھر کے پچھواڑے سے داخل ہوتے تھے، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، صفا مروہ کے طواف کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، عرفات کے قیام کو ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ ایسے امور میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ وہ قربانی کے گوشت سے خود کچھ نہیں کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کہہ کر ان کی غلط فہمی کا ازالہ کر دیا، کیا کہ فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے تو تم بھی کھاؤ، خود بھی کھاؤ، وَآتِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قربانی کے گوشت سے غنی قسم کے لوگ ہی، امیر قسم کے لوگ ہی کھا نہیں سکتے، بلکہ یہ ہے کہ محتاجوں اور فقراء اور مساکین کو ضرور شامل کیا جائے، اور خود کھانے کا بھی یہ مطلب نہیں کہ اس میں سے ضرور کھایا جائے، بلکہ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت خود کھانے میں کچھ حرج نہیں۔ اور اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ ایک حصہ خود رکھ لو، ایک حصہ اپنے ہمسائے اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اور ایک حصہ فقراء اور مساکین میں دے دو، بانٹ دو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ تینوں حصے برابر ہوں، بلکہ حسب ضرورت اس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اپنے لیے حصہ تیسرے سے کم رکھا جائے اور فقراء کے لیے تیسرے حصے سے زیادہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں، اور بہت زیادہ صاحب حیثیت ہیں تو وہ سارا ہی ہم دے دیتے ہیں، اور رشتہ داروں سے بھی، میں تو جب بھی کراچی میں ہوئی تو میں نے فون کیا اپنے پہلے سسرالی رشتہ داروں کو، تو سب نے کہا بھائی شہناز ہم بھی کر رہے ہیں، آپ ہمارے اس سے ہمیں مت بھیجیں، اتنی دور آئیں گی اور بھیجیں گی، اور تو آپ کیا کریں، ڈرائیور آئے گا اور یہ ہوگا، تو آپ کیا کریں کہ ہاں غریبوں کو دے دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر آپ کے رشتہ دار بھی چونکہ وہ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں تو غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، اور ہمارے پاس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر ہم سارا کے سارا بانٹ دیتے ہیں۔ اچھا، اور کچھ لوگ تو کچھ ایک الگ بکرا ایک فیملی اپنے نام پہ کر لیتے ہیں، باقی 3 4 7 8 9 10 اونٹ کے 10 حصے ہوتے ہیں، گائے میں 7 ہوتے ہیں، تو سارا بانٹ دیتے ہیں، وہ سب اپنی اپنی اس پر ہے۔ اور پھر ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری حدیث 1720، کہ قربانی کا گوشت کھانے اور بطور توشہ رکھنے کی عام اجازت ہے۔ خود قرآن مجید میں فَكُلُوا مِنْهَا کا صیغہ موجود ہے کہ اسے غربا مساکین کو بھی تقسیم کرو اور خود بھی کھاؤ۔ ابھی آپ نے آیت پڑھی فَكُلُوا مِنْهَا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تھی ہماری پوری تفسیر، اور جو ہے اب حج میں حصول ہونے والے دینی اور دنیاوی فائدے ہم نے دیکھ لیے تھے، پڑھ لیے تھے، سمجھ لیے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب ذرا یہ آیت کو آپ سنیں کہ آپ کی سمجھ میں کیا آیا، اس کو جذب کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ صحابہ کرام جو تھے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے تھے 4 عبادلہ تو بہت ہی مشہور ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن زبیر ہے، عبداللہ ابن عمر ہیں، یہ سب کیا کہتے تھے، مطلب اور بہت سے دوسرے صحابہ کرام کے ہمیں معلوم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے اور کیوں نازل ہوئی، تو ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم تعلیم القرآن کر رہے ہیں نا، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ چلیں، اب آپ کا Q&A ہے کہ زیادہ کچھ نہیں، بس یہی ہے کہ حج میں حاصل ہونے والے دینی اور دنیاوی فائدے بتائیں، دینی بھی بتائیں اور دنیاوی بھی۔ چلیں پہلے دینی بتا لیں یا پہلے دنیاوی بتا لیں، تو کون بہن ہے، کون فاستبقوا الخیرات، کون آگے آئیں گی پہلے؟ سابقون الاولون، بسم اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی بولیے، بسم اللہ پیاری بہن۔ دنیاوی فائدے، تجارت لوگ کرتے ہیں، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، تاریخی مقامات دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور دینی صبر انسان سیکھتا ہے، اور کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں ہوتی ہیں، تو سوچ سمجھ کے کھاتا ہے کہ بھئی
انواع و اقسام کے کھانے ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ سب سے بڑا یہ فریضہ ادا ہوتا ہے حج میں، جی ایک سب نماز کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا زیادہ ملتا زیادہ ہے، ملتے ہیں، بالکل اور آپ میں صبر جیسے بتایا بہن نے کہ صبر اور ہوتی ہے، ایک دوسرے کی برداشت پیدا ہوتی ہے، مل کے بیٹھنے، اور مختلف ساری دنیا کے اب تو لوگ آتے ہیں تو ایک ڈائیورسٹی جسے ہم کہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ملنا بیٹھنا، اور ہم تجارت بھی کر سکتے ہیں، تو یہ سارے دنیاوی اور اللہ کے تو فائدے ہیں ہی۔ تو پھر قربانی کا جس طرح سے ہم بتایا آگے کہ وہ گوشت اور وہ سب کھانا پینا بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ جی جید جدا، ماشاء اللہ دونوں بہنوں نے بھرپور جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ سب کو آتا تھا تو، لیکن جو پہلے انمیوٹ ہو جاتا ہے پہلے وہ جس کو وہ کر دیتا ہے۔ اب جو ہے چلے ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم اسکرین پہ سب دیکھ لیتے ہیں، دینی دنیاوی فائدے ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہماری وقت پہ ختم ہو، کیونکہ بہت لمبا ہے۔ دینی فائدے ابھی سب بہنوں نے سب مکس بتایا۔ فریضہ ادا ہو جاتا ہے حج کا، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و برکتیں نازل ہوتی ہے، حرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کا ایمان بڑھتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، زمزم روحانی و جسمانی صحت کا ذریعہ بنتا ہے، عورتوں کا حج ادا کرنا جہاد ہے، دنیاوی فائدے تجارت کا موقع ملتا ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ذہنی وسعت حاصل ہوتی ہے، سیر و سیاحت اور تاریخی مقامات دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا آتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں میسر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ ہماری مکمل ہو گئی آیت نمبر 28۔ آیت نمبر 29 شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، پھر چلیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت نمبر 29۔ ثم پھر الیقدو، چاہیے، یقدو کہ وہ دور کرے، ثم الیقدو پھر چاہیے کہ وہ دور کرے، تفسہم میل اپنا، تفسہ میل، ہم اپنا، ولیوفو و، اور لام جو ہے نا چاہیے کے لیے، یوفو کہ وہ پوری کریں، ولیوفو وہ، اور چاہیے کہ وہ پوری کریں، وفا سے ہے، نذورہم نذور نظریں، ہم اپنی، نظر ان کی جمع، نذورہم نظریں اپنی، ولیطوفو و، اور لا چاہیے، یطوفو وہ طواف کرے، ولیطوفو اور چاہیے کہ وہ طواف کریں، بالبیتی اس گھر کا، العتیق جو قدیم ہے، رواں ترجمہ۔ پھر وہ اپنا چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی نظری پوری کریں، اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ تو چلیں ہم دیکھتے ہیں، ثم لیقضوا تفثہم، پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں۔ ٹھیک ہے، تو تفثہم جو ہوتا ہے نا وہ تا فا سا، اس کا روٹ ورڈ ہے مٹی، میل کچیل، جسم کے زائد بال، بڑے ہوئے ناخن، انڈر آرم تو انڈر لیگ جو ہے وہ سب صاف کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی ثم لیقضوا تفثہم، پھر وہ اپنا میل کچیل دور کرے، یعنی 10 ذوالحجہ کو جمرہ کبریٰ یا عقبہ کو کنکریاں مرنے کے بعد حاجی تحلل اول یا اصغر حاصل ہوتا ہے، جس کے بعد وہ احرام کھول دیتا ہے۔ 10 ذوالحجہ جب ہم یہاں عید منا رہے ہوتے ہیں نا، کھول دیتا ہے، اور بیوی سے مباشرت کے سوا دیگر وہ تمام کام اس کے لیے جائز ہو جاتے ہیں جو حالت احرام میں ممنوع ہوتے ہیں۔ میل کچیل دور کرنے کا مطلب یہی ہے کہ پھر وہ بالوں، ناخن وغیرہ کو صاف کر لے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے احرام کی حالت میں جب احرام باندھا ہوتا ہے تو نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں نہ بال کاٹ سکتے ہیں۔ تو 10 ذوالحج کو جمرہ کبریٰ کو یا عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد شیطان کو کیا کریں کہ وہ اپنا میل کچول دور کریں، بالوں ناخنوں وغیرہ کو صاف کر لے، تیل خوشبو استعمال کرے اور سلے ہوئے کپڑے پہن لے، اور کیا کرے کہ 10 ذوالحج کو قربانی کرنے کے بعد حج کرنے والے حجاج کرامین حضرات حجامت بنوائیں، ناخن کٹوائیں، نہائیں دھوئیں، اور راستے کی گرد اور میل کچیل دور کر دیں، اور احرام کھول کر عام لباس پہن لیں۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ احرام کھولنے میں میوٹ کر دوں، کسی بہن کا انمیوٹ ہے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ احرام کھولنے کے بعد احرام کی دوسری پابندیاں تو ختم ہو جاتی ہے، مگر اپنی بیوی کے پاس جانا اس وقت تک جائز نہیں ہوتا جب تک آدمی طواف افادہ نہ کرے، جس کا ذکر اسی آیت کے آخری جملے میں بھی ہے انشاءاللہ۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں آیت کا اگلا حصہ، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ۔ ٹھیک ہے، تو کیا کریں، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظریں پوری کریں۔ تو
نظر سے کیا مراد ہے؟ یعنی پہلے تو روٹ ورڈ ہے نون ذال را، ٹھیک ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی نفل عبادت کو اپنے اوپر فرض کر لینا. نظر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی نفل عبادت کو اپنے اوپر فرض کر لینا. اگر کوئی معنوی جیسے لوگ معنوی چیزوں جیسے لوگ مان لیتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں مقدس گھر کی زیارت نصیب فرمائی تو فلاں نیکی کا کام کر لیں گے، اتنے پیسے غریب کو دے دوں گی، اتنے روزے رکھ لوں گی، اتنے زیادہ طواف کر لوں گی، کچھ بھی ہوتا ہے نا اس طرح کی جو نظریں مان لیتے ہیں. یعنی جو بھی نظر کسی حاجی نے اس موقع کے لیے مانی ہو، اور بعض کے نزدیک، بعض مفسرین کے نزدیک نظر سے مراد وہی قربانی یا قربانیاں ہیں جن کا حاجی نے ارادہ کر رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آیت کا اگلا حصہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں، ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وَلْيَطَّوَّفُوا سے کون سے طواف مراد ہیں؟ جواب اس کا ہے کہ کون سا طواف ہے؟ وَلْيَطَّوَّفُوا، طَوَّفَ اس کا روٹ ہے ورڈ ہے وَلْيَطَّوَّفُوا کا، اور یہاں پہ تو طواف زیارہ مراد ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وَلْيَطَّوَّفُوا کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا پھر اس میں بالبیت العتیق بھی ہے. تفسیر کے بعد ہم عتیق کو جو ہے تفصیل سے دیکھ لیں گے. عتیق کے معنی قدیم کے ہیں، مراد خانہ کعبہ کے حلق یا تقصیر کے بعد اضافہ کر لے، افادہ کر لے، یعنی طواف افادہ، ٹھیک ہے، جسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کب کرتے ہیں؟ جب حلق کچھ لوگ جو ہیں اپنا سر جو ہے مرد جو ہیں وہ پورا جو ہے حلق کروا لیتے ہیں، یعنی پورے ٹنٹ ہو جاتے ہیں، پورے بال نکلوا دیتے ہیں سر کے. اور بعض لوگ تقصیر کرواتے ہیں، ٹرم کرواتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ طواف افادہ کرنا ہوتا ہے، جسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں. اور یہ طواف افادہ یا طواف زیارت جو ہے وَلْيَطَّوَّفُوا یہ حج کا رکن ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر وَلْيَطَّوَّفُوا میں کیا مراد ہے؟ طواف افادہ یا طواف زیارت ہے جو سر کے بالوں کی حلق یا تقصیر کروائے جاتے ہیں، اور عورتیں پورے اپنے بال پیچھے سے چٹیا کے لے کے ایک دو انگل کٹوا لیتی ہیں، ٹھیک ہے. پھر جو خاتون وہاں کھڑی ہوتی ہیں جس نے عمرہ کر لیا ہوتا ہے، جس نے کر لیا ہوتا ہے اس سے، ٹھیک ہے. اچھا تو یہ طواف افادہ اور طواف زیارت یہ حج کا رکن ہے، یہ کرنا ہوتا ہے، جو وقوف عرفہ اور جمرہ عقبہ یا کبریٰ کو کنکریاں مارنے کے بعد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جبکہ اب 3 طرح کے طواف ہوتے ہیں: طواف قدوم، طواف زیارہ یا افادہ ایک ہی چیز ہے، اور طواف وداع، ٹھیک ہے. اب طواف افادہ اور طواف زیارت تو آپ نے سمجھ لیا، اور جبکہ طواف قدوم بعض کے نزدیک واجب، اور طواف قدوم کب ہوتا ہے؟ قدم رکھنا، آپ داخل ہوتے ہیں نا قدوم، آپ جب بیت اللہ شریف جاتے ہیں حج کی نیت سے داخل ہوتے ہیں، سب سے پہلے بیت اللہ شریف جاتے ہیں نا تو وہ آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ طواف قدوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بعض کے نزدیک طواف قدوم واجب ہے اور بعض کے نزدیک سنت ہے. اور پھر ایک اور طواف ہوتا ہے طواف وداع، سنت موقدہ یا واجب ہے، ٹھیک ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ تمام حج وغیرہ عمرہ کرنے گئے ہوتے ہیں، حج کرنے گئے ہوتے ہیں، تو جب واپس اپنے وطن آ رہے ہوتے ہیں تو آپ طواف وداع کرتے ہیں، جو اکثر اہل علم کے نزدیک عذر سے ساقط ہو جاتا ہے. کہ عورتوں کا کیا عذر ہے؟ جیسے حائضہ عورت سے بالاتفاق ساقط ہو جاتا ہے. اب جو ہے خواتین، کوئی خاتون ہیں انہوں نے سارے حج کے ارکان ادا کر لیے، سب کچھ ہو گیا، اب صرف طواف وداع رہ گیا رخصت ہوتے وقت جو ہم کر کے جاتے ہیں طواف وداع. تو اگر وہ حائضہ ہو گئی ہیں تو وہ ساقط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس پہ دم وم کچھ نہیں دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن طواف زیارہ، طواف افادہ یہ حج کا رکن ہے، جو وقوف عرفہ اور جمرہ عقبہ یا کبریٰ کو کنکریاں مارنے کے بعد کیا جاتا ہے. جمرہ شیطان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو تینوں طواف آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں عتیق، ٹھیک ہے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس قدیم گھر کا طواف کریں، ٹھیک ہے، اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں. عتیق کے معنی قدیم کے ہیں، مراد خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے. عتیق کا ایک معنی آزاد ہے. اب عتیق کو دیکھ لیتے ہیں. اس لحاظ سے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس گھر پر کسی ظالم اور جابر بادشاہ کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اور ایسے حملہ آوروں کا وہیں حشر ہوگا
جو اصحاب فیل کا ہوا تھا. کیا ہوا تھا کہ سورۃ الفیل آپ دیکھ لیں، کیونکہ یہ آپ کا ہے ابرہہ کا لشکر جو ہے، ابرہہ جو ہے ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا کیا کرنے، اس کو تباہ کرنے. پہلے دیکھ لیتے ہیں سورۃ الفیل، پھر ہم بیت العتیق کی تفسیر جو ابھی حدیث ہے نا بعد میں دیکھ لیتے ہیں. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. کیا نہیں دیکھا تم نے کہ کیا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا نہیں کر دیا اس نے ان کا داؤ غلط، اور بھیج دیے اس نے ان پر پرندوں کے جھنڈ جو ان پر پتھریاں پھینکتے تھے کنکر کی، تو اس نے کر دیا ان کو ایسا جیسے کھایا ہوا بھس. تو ابرہہ کے لشکر کو بھی اور ابرہہ کو ہاتھیوں کے لشکر کو بھی اللہ نے تباہ کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس گھر پر کسی ظالم اور جابر بادشاہ کا قبضہ نہیں ہو سکتا، ابرہہ بھی نہیں کر سکا. حتیٰ کہ یاجوج ماجوج کی یورش کے بعد بھی تا قیامت بیت اللہ کا طواف اور حج آزادانہ طور پر ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، تو چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ آپ سب نے فرمایا بیت اللہ کا نام بیت العتیق اس لیے ہوا کہ اس پر کبھی کوئی ظالم غالب نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ کا نام بیت العتیق آزاد گھر اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس پر کسی جابر و ظالم کا غلبہ و قبضہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اور جو ہے کہ نہیں ہو سکتا اس پر. تو جو ہے ہم دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کو بیت العتیق کس لیے کہا گیا. ایک تو اس کا روٹ ورڈ ہے عتیق کا عین تا قاف. ٹھیک ہے، عین تا قاف 3 معنی ہوتے ہیں: قدیم، آزاد، معزز. قدیم خانہ کعبہ وہ پہلا گھر ہے جو دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا. اور اس کا دوسرا معنی ہے آزاد. خانہ کعبہ کسی کی ملکیت نہیں بلکہ آزاد گھر ہے. اور آپ نے پچھلی آیتوں میں پڑھا کہ وہاں کے بعد جو ہے عاکف جو ہے وہاں کے رہنے والے، اور جو الباد جو کہ باہر سے آتے ہیں، تو وہاں کے مقامی لوگ، وہاں کے ریزیڈنٹس، وہاں کے عاکف، وہاں کے رہنے والے، اور الباد جو باہر سے آتے ہیں، خانہ کعبہ میں عبادت کے سب کے حکم جو ہیں برابر ہیں. اور کس کے؟ عبادت کے. ٹھیک ہے، تو آزاد ہوتا ہے عتیق کا مطلب. ایک تو قدیم ہے، پہلا گھر ہے جو دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر ہوا. آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر جو ہے بعد میں وہ طوفان نوح میں تباہ ہو گیا، پھر دوبارہ سے کافی اس کو تعمیر ہوتا گیا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کی مدد سے تعمیر کیا اللہ کے حکم سے. تیسرا مطلب عتیق کا ہے معزز. خانہ کعبہ ایک معزز اور محترم گھر ہے، اس لیے اس کو بیت العتیق کہا گیا. ٹھیک ہے، واضح. ٹھیک ہے، تو حدیث بھی دیکھ لی ہم نے ساری، اور اس کے معنی بھی دیکھ لیے سب کچھ. ٹھیک ہے، اچھا پھر اس کے بعد جو ہے دیکھتے ہیں کہ اور ہم نے دیکھ لیا کہ حائضہ عورت کے لیے بالاتفاق یہ طواف وداع جو ہے کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ اب پیریڈ آ گئے تو ٹھہر نہیں سکے گی، فلائٹ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ آپ سے نے فرمایا خانہ کعبہ کے بارے میں کہ قیامت کے قریب ایک لشکر کعبہ پر چڑھائے گا، جب وہ مقام بیدا میں پہنچے گا تو انہیں اول سے آخر تک سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے شروع سے آخر تک کیوں کر دھسایا جائے گا، جبکہ وہیں ان کے بازار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان لشکروں میں سے نہیں ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، شروع سے آخر تک ان سب کو دھسا دیا جائے گا، پھر ان کی نیتوں کے مطابق وہ اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر آپ سے نے فرمایا البتہ قیامت، ایک دو حدیث اور دیکھ لیتے ہیں. البتہ قیامت کے بالکل نزدیک ایک چھوٹی پنڈلیوں والا کالا حبشی کعبہ کو گرانے آئے گا. کعبہ کو 2 پتلی پنڈلیوں والا جو ہے حبشی کعبہ کو گرانے آئے گا اور وہ اسے گرا دے گا. پھر آپ نے فرمایا گویا میری نظروں کے سامنے وہ پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ کر پھینکے گا. گویا میں کعبہ کے گرانے والے کو دیکھ رہا ہوں، ایک کالا پھڈا اس کا ایک ایک پتھر اکھیڑ رہا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. ٹھیک ہے، اچھا اب عتیق کا دوسرا معنی ہر وہ چیز جس کے قدیم ہونے کے باوجود اس کی شرافت، نجابت اور احترام میں کوئی فرق نہ آئے، زندہ، جاوید
اسی لحاظ سے کعبہ کو بیت العتیق کہتے ہیں۔ 10 ذی الحج کو رمی الحجار قربانی، حجار جو ہے پتھر کی جمع، حجر کی جمع ہے، تو 10 ذی الحج کو رمی کرنے کے بعد رمی الحجار قربانی اور غسل اور احرام کھولنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنا ضروری ہے، اور اس طواف کو طواف افادہ یا طواف زیارت کہتے ہیں۔ یہ طواف حج کا رکن ہے اور واجب ہے۔ احرام کی پوری پابندیاں اس طواف کے بعد ہی ختم ہوتی ہے، اور اگر طواف کرنے والا یا لاغر ہو تو سوار ہو کر بھی طواف کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حج اور قربانی کے کچھ احکام تو سابقہ پچھلی 4 آیتوں میں گزر چکے ہیں اور کچھ آئندہ آیات میں بتلائے جا رہے ہیں، اس لیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ متعلقہ مسائل اور احادیث دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ 24 حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی حدیث ہے کہ برا بن عازب کہتے ہیں کہ آپ نے عید الاضحیٰ کے دن خطبہ دیا، دوران خطبہ آپ نے فرمایا آج کے دن ہمیں پہلے نماز ادا کرنا چاہیے، پھر واپس جا کر قربانی چاہیے۔ جس نے اس طرح کیا وہ ہماری سنت پر چلا، اور جس نے قربان نماز سے پہلے کر لی اس کی قربانی ادا نہیں ہوئی، بلکہ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت کی خاطر بکری کاٹی۔ اس پر ابو بردہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے تو نماز سے پہلے ہی ذبح کر لیا اور اب میرے پاس کوئی بکری نہیں، ایک جزا یعنی کہ ایک جو ہے ہتھیا ہے جو مسنا دھوندی یا 2 سال کی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اب وہ قربانی کر لو، اور تمہارے بعد کسی کو ایسا کرنا کافی اور درست نہ ہوگا۔ یہ اجازت صرف ان کو دی تھی کیونکہ یہ صحابی جو تھے وہ پہلے ہی کر چکے تھے نماز سے، اور ان کے پاس جو ہے یہی بکری تھی، ٹھیک ہے، جو 2 سال کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ان کو اجازت دے دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 1 سال سے کم کی پٹھیا تھی ان کے پاس، 1 سال سے کم عمر کی دودھ پیتی پٹھیا تھی، تو اس کی اجازت ان کو دے دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو نمبرنگ آئے گی نا آگے، تو یہ جو ہے ہمارے جو ہے آج کے سیشن کی نمبرنگ ہے، ٹھیک ہے، 2 3 4 24 تک جائے گی، یہ حدیث نمبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت یونس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈے قربانی کیے، میں نے دیکھا کہ آپ اپنا پاؤں ان کے منہ کے ایک جانب رکھے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے تھے۔ پھر تیسری حدیث ہے، اچھا پھر یہ جو حدیث ہے نا، اس حدیث سے معلوم ہوا قربانی کا جانور خوبصورت اور موٹا تازہ ہونا چاہیے۔ ایک شخص ایک سے زیادہ قربانیاں بھی دے سکتا ہے، جانور کو اپنی اپنی حیثیت ہے، جانور کو لٹا کر اور اسے خوب قابو کر کے ذبح کرنا چاہیے۔ ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ پھر نمبر 5، اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا افضل ہے۔ اب اگلی اس درس کی تیسری حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم منا میں تھے کہ گائے کا گوشت لایا گیا، میں نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے قربانی کی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے قربان کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نہیں تھی، کئی بیویاں تھیں، کبھی 9 کا ذکر آتا ہے، کبھی 13 کا۔ اب اس سیشن کی چوتھی حدیث، حضرت نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسی مذبح میں قربانی ذبح کیا کرتے تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ کہ پھر یعنی منا بھی سارے کا سارا علاقہ مذبح نہیں بلکہ قربانی مذبح خانے میں جا کر کرنی چاہیے۔ مذبح خانہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں ذبح کیا جائے، میم ذال با ہا، مذبح خانہ، جہاں پہ سلاٹر کیا جائے، قربانی کیا جائے، ٹھیک ہے۔ ہر جگہ تو نہیں ہم گندگی کریں گے نا، یہاں بھی ہم جو ہے سلاٹر ہوم جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر 5ویں حدیث اس سیشن کی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج 10 ہجری کی کیفیت بیان کرتے ہوئے بتلاتے ہیں کہ ایک نہر کی جگہ آئے تو نہر کیا ہوتا ہے؟ قربانی کرنا، تو ایک نہر نون ہارا، ایک نہر کی جگہ آئے تو فصلی لربک ونہر ہے نا، کہ کون سی صورت ہے فصلی لربک ونہر؟ کون بتائے گا؟ فصلی لربک ونہر، سورہ کوثر۔ جی، ان شانیہ کا اب تک
تو نہر یعنی کہ قربانی کرنا، ایک نہر کی جگہ آئے تو 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے ذبح کیے. سبحان اللہ، کتنی اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو طاقت دی تھی. باقی 37 حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیے جو انہوں نے نہر کیے. دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی طاقت، اور ہم تو تھک ہی جائیں، اور ان کو اپنی قربانی میں شریک کیا. تو 63 اور 37 ہو گئے کتنے؟ 100. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 2 آدمی مل کر بھی قربانی کر سکتے ہیں. قربانی جتنی زیادہ سے زیادہ کوئی دے سکتا ہے دینا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر حدیث نمبر 6 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو انسان کے عملوں میں خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب نہیں. اسے رواہ ترمذی. نمبر 7 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے اور ہمیشہ قربانی کرتے رہے. رواہ ترمذی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حدیث نمبر اس سیشن کی 8. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استطاعت رکھتا ہو پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. رواہ ابن ماجہ. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قربانی اگرچہ ہر مسلمان پر واجب نہیں تاہم صاحب استطاعت کے لیے سنت موقدہ ضرور ہے. حدیث نمبر 9 حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسنہ بکری وغیرہ جو 1 سال کی ہو کر دوسرے میں لگی ہو کی قربانی کیا کرو، البتہ جب ایسا جانور نہ مل رہا ہو تو جزا دمبا جو 6 ماہ کا ہو کر 7ویں میں لگا ہو کر لو. رواہ مسلم. حدیث نمبر 10 اس سیشن کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ قربانی کیے اور مجھے حکم دیا کہ ان کا گوشت بانٹ دو. میں نے سارا گوشت بانٹ دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی آلائشیں بھی بانٹ دو. آلائشوں سے مطلب میری بہنوں ہوتا ہے چربی، اوجری وغیرہ بھی تقسیم کر دو. ٹھیک ہے. تو آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے وہ بھی بانٹ دی. تو میں نے سارا گوشت بانٹ دیا. پھر فرمایا کہ کیا کرو، مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حکم دیا کہ ان کا گوشت بانٹ دو. میں نے سارا گوشت بانٹ دیا. پھر آپ نے فرمایا ان کی آلائشیں، تو میں نے ان کی اوجڑی اور جو ہے چربی اوجڑی سب کچھ بانٹ دی، وہ بھی بانٹ دی. پھر آپ نے ان کی کھالیں بانٹنے کا حکم فرمایا، میں نے وہ بھی بانٹ دی. نیز آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز قصاب کو مزدوری میں نہ دو. بچر کو جو ہوتا ہے قصاب جو ذبح کرنے والا ہوتا ہے، قصائی اس کو جو ہے جانور کی جو آرگنز ہوتے ہیں نا وہ نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے. جانور کے آرگنز جو ہے ہمیں نہیں دینا چاہیے اجرت کے طور پہ. اس کی جو ذبح کرتا ہے نا، ہمارا کام کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے تو اس کی اجرت کے طور پہ نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے ویسے دے دیں، اس کو قربانی کا گوشت سمجھ کر کے اس کو دے دیں. ٹھیک ہے، خوشی سے. اور اجرت اس کے جو پیسے مقرر کہتے ہیں وہ دینی چاہیے اس کو کٹائی کی، اس کو ذبح کرنے کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، اس سیشن کی 11ویں حدیث. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن عید میں شریک ہونے کے لیے دیہات سے محتاج لوگ آ گئے تو آپ نے فرمایا قربانی کے گوشت سے 3 دن تک کے لیے رکھ لو، باقی خیرات کر دو تاکہ محتاجوں کو بھی کھانے کو گوشت مل جائے. بعد میں لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اپنی قربانیوں کی کھالوں سے مشقیں بناتے تھے. مشق آپ نے دیکھی ہوگی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں، جس میں پانی بھرتے تھے اور ان میں چربی پگھلاتے تھے. آپ نے فرمایا تو اب کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا آپ نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں ان محتاجوں سے منع نہیں کیا تھا جو اس وقت موقع پر آ گئے تھے، اور اب تم بھی کھاؤ، صدقہ بھی کرو اور رکھ بھی سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو اس وقت ضرورت تھی تو 3 دن سے زیادہ رکھنے کو منع کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ بہت محتاج اور مسکین وغیرہ تھے تو اس لیے منع کیا تھا.
حضرت 12ویں حدیث، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کا گوشت توشہ کر کے مدینہ تک لے آئے۔ ابو سفیان نے کہا اس حدیث میں قربانی سے مراد ہدی مکہ میں کی ہوئی قربانی۔ ہدی کس کو کہتے ہیں؟ جو مکہ میں قربانی کی جاتی، ٹھیک ہے۔ رواہ البخاری کتاب الادائی۔ حدیث 13، زیاد بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ ایک شخص کے پاس آئے جس نے نہر کرنے کے لیے اپنا اونٹ بٹھایا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس اونٹ کو کھڑا کر اور پاؤں باندھے پھر نہر کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ رواہ البخاری کتاب المناسک۔ حدیث 14، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ اونٹ اور گائے کی قربانی میں 7 آدمی شریک ہو جائیں۔ رواہ البخاری صحیح مسلم۔ حدیث 15۔ اب آپ دیکھیں یہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے ہیں، سارے مسئلے مسائل قربانی کے آپ کے پاس آ گئے ہیں ماشاء اللہ۔ آپ کو کوئی مسئلہ پوچھے تو آپ یہاں سے حدیث جو ہے کراپ کر کے ان کو دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا پورا درس تیار ہے اور پڑھ کے بھی ساری حدیثیں سنا سکتی ہیں۔ اور یہ اب جو ہے حج کا موقع جب قریب آتا ہے، قربانی کے ایام آتے ہیں تو ایسے سوالات اٹھتے ہیں، تو ان حدیث میں ساری چیزیں حضرت سب جواب ہیں۔ حضرت 15ویں حدیث، حضرت رائے بن خدیج کہتے ہیں کہ ہم تہامہ کے علاقے میں ذوالحلیفہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہاں ہمیں بکریاں اور اونٹ ملے، ہم نے جلدی کر کے گوشت کاٹ کر ہنڈیاں چڑھا دی، آپ نے ہمیں وہ ہنڈیاں اون دینے کا حکم دیا، پھر آپ نے 10 بکریاں ایک اونٹ کے برابر رکھی۔ اس حدیث کو امام مسلم کتاب الادائی میں درج کر کے یہ اجتہاد کیا ہے کہ اونٹ کی قربانی میں 10 آدمی تک شریک ہو سکتے ہیں، جبکہ گائے بیل میں صرف 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اب پیاری بہنوں، سوال اس حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے جو ہے بکریاں اور اونٹ ملا کر جلدی کر کے گوشت کاٹ کر ہنڈیاں چڑھا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنڈیاں اون دینے کا، ان ہنڈیاں کو پھینک دینے کا کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنڈیاں الٹ دینے کا حکم اس لیے دیا کہ جن جانوروں کا گوشت پکایا جا رہا تھا وہ شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیے گئے تھے۔ اس موقع پر صحابہ کرام نے جلد بازی میں اونٹ اور بکریاں ذبح کر لی، نہ تو ذبح کا صحیح شرعی طریقہ اختیار کیا گیا اور نہ ہی یہ واضح تھا کہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، تو جب ذبح شرعی اصولوں کے مطابق نہ ہو تو وہ گوشت حلال نہیں رہتا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال سے منع فرمایا تھا اور ہنڈیاں الٹ دینے کا حکم دیا۔ اس حدیث میں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ جو چیز خون بہا دے اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حلال نہیں ہے سوائے دانت اور ناخن کے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے غلط آلے جیسے دانت یا ناخن سے جانور مارا ہو گیا ہوگا جو شرعاً جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایکسپلینیشن تھی ہماری 15ویں حدیث کی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 16، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں ہو تو وہ کیا کرے؟ احرام کی حالت میں شکار کرے۔ کوئی آدمی احرام کی حالت میں شکار کرے اور اسے اس کے بدلے جانور یا نظر کے جانور سے کچھ نہ کھائے، باقی سب میں سے کھا سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کر بیٹھے تو اس شکار کے بدلے جو جانور فدیہ لازم آئے یا جو نظر کا جانور مقرر کیا جائے اس میں سے وہ شخص نہیں کھا سکتا، کیونکہ حالت احرام میں شکار کرنا ممنوع ہے، تو اس کو نظر دینی پڑے گی، ٹھیک ہے، پینلٹی دینی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ حالت احرام میں شکار کا حکم، محرم کے لیے شکار حرام ہے، جو حالت احرام میں ہو اس کے لیے شکار حرام ہے، اگر یہ شکار ہو جائے جان بوجھ کر یا غلطی سے تو بدلہ فدیہ لازم آتا ہے، یعنی ایک جانور ذبح کرنا یا اس کے برابر صدقہ دینا ہے۔ تو اس شکار کے بدلے جو جانور فدیہ لازم آئے یا جو نظر کا جانور مقرر کیا جائے اس میں سے وہ شخص خود نہیں کھا سکتا، ٹھیک ہے۔ البتہ اس کے علاوہ دوسرے جانوروں قربانی وغیرہ میں سے کھا سکتا ہے، کیونکہ اس نے یہ جانور جو ہے کفارے کے لیے دیا تھا نا،
کیونکہ محرم تھا، اب وہ احرام کی حالت میں شکار اس نے کر لیا جو کہ وہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے یہ فدیہ دینا پڑا، اس میں سے نہیں کھا سکتا۔ حدیث نمبر 17، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو قربانی کا اونٹ ہانک رہا تھا اور خود پیدل چل رہا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ وہ کہنے لگا یہ قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے دوبارہ فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ وہ پھر کہنے لگا یہ قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے تیسری بار اسے فرمایا ارے کمبخت اس پر سوار ہو جا، رواہ البخاری۔ یہاں سے بہت بڑا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت قربانی کے جانور پر سوار ہونا شاعر اللہ کی تعظیم کے منافی نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے جانور بھی شاعر اللہ ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث اور اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات کہتے رہے، اس پر سوار ہو جا، اس پر سوار ہو جا، اس پر سوار ہو جا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بحث مباحثے، کیوں نہیں بات سمجھ رہی ہو، کیوں نہیں سمجھ رہے ہو بیٹا بیٹی کو، اس سے میں کیا کہہ رہی ہوں، میں کتنی دیر سے آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ ایسی آپ کو بہت سی حدیثیں ملیں گی، ابھی اس وقت موقع نہیں ہے، انشاءاللہ بتاؤں گی میں آپ کو کہ آپ نے اپنے حکم کی مطلب اپنا جو بھی موقف ہوتا تھا، موقف اس کی تکرار کرتے ہیں اور صحابہ کرام مان جاتے ہیں۔ تو حدیث 18 حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو اپنے دونوں بیٹوں کا سہارا لیے چل رہا ہے۔ آپ نے پوچھا اسے کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا اس نے پیدل کعبہ کو جانے کی منت مانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس بات کی حاجت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو تکلیف دے، اور اسے حکم دیا کہ سوار ہو جائے، رواہ البخاری۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیدل سفر حج کار ثواب نہیں ہے، پیدل کر کے سفر کو جانا کار ثواب نہیں ہے، بلکہ وہ مکروہ کام ہے، اور اگر کسی نے ایسی نیت کی بھی ہو تو اسے پورا نہ کرے، کیونکہ وہ تکلیف دہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حدیث نمبر ہماری کون سی ہے؟ 19 ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ سے منی میں آئے تو پہلے جمرہ عقبہ شیطان پر گئے اور کنکریاں ماری۔ آپ کو پتہ ہے نا 3 شیطان ہوتے ہیں نا، جمرہ عقبہ اولا، پھر اپنی قیامگاہ تشریف لائے، پھر قربانی کی، پھر حجام سے سر مننے کو کہا، پہلے داہنی طرف سے پھر بائیں سے، پھر وہ بال اپنے صحابہ کو دے دیے، رواہ المسلم کتاب الحج۔ یوم نہر کے کاموں کی ازروئے سنت ترتیب یہ ہے کہ پہلے رمی کیا جائے، یعنی شیطان کو کنکر مارا جائے، پھر بعد میں نمبر 2 قربانی کی جائے، نمبر 3 پر حجامت اور احرام کھولا جائے، اور پھر حجامت اور احرام کھولنا، اور نمبر 4 طواف افادہ یا طواف زیارہ کا کیا جائے۔ ابھی آپ نے پڑھا، آپ تو عالم ہو گئی ہیں حج کی انشاءاللہ، پڑھا کہ طواف افادہ یا طواف زیارہ حج کا رکن ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ تاہم ان کاموں میں تقدیم و تاخیر ہو جائے تو کچھ حج نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ جو ترتیب دی گئی ہے نا، تو ان میں اگر اوپر نیچے ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ایک اور حدیث اس ضمن میں ہمیں ملتی ہے، آج کی حدیث نمبر 20۔ حضرت یہ حدیث کے نمبر نہیں ہیں، یہ ہماری درس کی سیکوینس ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 20، کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں نے رمی سے پہلے طواف الزیارہ کر لیا تو آپ نے فرمایا کہ حرج نہیں، اور ایک شخص نے کہا کہ میں نے شام ہو جانے کے بعد رمی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ حرج نہیں۔ ایک نے کہا میں نے قربانی سے پہلے سر منڈا لیا تو آپ نے فرمایا حرج نہیں، رواہ بخاری کتاب المناسک۔ تو دین از ویری فلیکسیبل، حالانکہ سیکوینس آپ نے پچھلی حدیث میں پڑھی کہ کیا ہے، پہلے رمی کرنا ہے، پھر قربانی، پھر حجامت، پھر طواف افادہ طواف، لیکن اگر اوپر نیچے ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم حدیث 21، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ سر منوانے والوں کو بخش دے۔ لوگوں نے عرض کیا اور بال کتروانے والوں کو؟ آپ نے دوبارہ فرمایا یا اللہ بال منوانے والوں کو بخش دے۔ لوگوں نے پھر کہا اور بال کترانے والوں کو؟ عرض آپ نے 3 بار سر منوانے والوں کے لیے بخشش طلبت فرمائی اور چوتھی بار فرمایا اور بال کتروانے والوں کو بھی، رواہ بخاری کتاب المناسک۔ حدیث نمبر 22، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ قربانی کرنے تک
نہ حجامت بنائے اور ناخون کاٹے۔ رواہ مسلم کتاب الادائی 23 حدیث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا اور 10ویں تاریخ کو ہی طواف الزیارہ کر لیا۔ پھر ام المومنین حضرت صفیہ کو حیض آ گیا، آپ نے ان سے صحبت کرنا چاہی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو حائضہ ہیں، یعنی اس کو پیریڈ ہیں، منسٹریشن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا اس نے ہمیں یہاں روک دیا۔ لوگوں نے کہا یعنی کہ اب انہوں نے ہمیں روک دیا ہے تو طواف الزیارہ کرنے کے لیے ہمیں رکنا پڑے گا۔ تو لوگوں کیونکہ طواف افادہ اور زیارہ حج کا رکن ہے تو رکنا پڑتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی۔ تو لوگوں نے کہا وہ 10ویں تاریخ کو طواف الزیارہ کر چکی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہے، چلو نکلو، جب اب طواف الزیارہ کر چکی ہے تو اب رکنے کا کوئی جواز نہیں، چلو نکلو۔ رواہ البخاری کتاب المناسک حدیث نمبر 24۔ آج کی 24 حدیث، اس کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ایک ساتھ یہ سیشن کرنا بہت ضروری تھا، بعض دفعہ بہت چیزیں انٹرلنکڈ ہوتی ہیں، اس کو بیچ سے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا لوگوں تم پر حج فرض ہے لہٰذا حج کرو۔ ایک شخص قرہ بن حابس کہنے لگا کیا ہر سال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ خاموش رہے۔ اس شخص نے 3 بار یہی سوال کیا، پھر آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم یہ تم بجا نہ لا سکتے، لہٰذا مجھے وہاں چھوڑ دو جہاں میں تم کو چھوڑ دوں، ہاں بات کرنا بند کر دوں، جب میں بات کرنا بند کر دوں تب کہو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جنہوں نے اپنے نبیوں سے بہت سوال کیے اور ان سے بہت اختلاف کرتے رہے۔ تو جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو جتنا ہو سکے اسے بچا لا دو، اور جب میں کسی بات سے منع کروں تو اس سے رک جاؤ۔ رواہ المسلم کتاب الفضائل۔ تو حج اور بالخصوص قربانی کے مسائل کی تفصیل اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ دینی پڑی کہ مسلمانوں میں سے ہی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو کہ قربانی کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی صرف مکے میں ہے اور حاجیوں کے لیے ہے، اور ہم لوگ ہر شہر اور ہر بستی میں قربانیاں کرتے ہیں، اس کا کوئی حکم نہیں۔ کہیں وہ اسے گوشت اور مالی ضیاء سے تعبیر کرتے ہیں، اور کبھی یہ درد اٹھنے لگتا ہے کہ جتنی رقم قربانیوں پر خرچ کی جاتی ہے اتنی رقم سے محتاجوں کے لیے کئی رہائشی منصوبے بنائے جا سکتے ہیں، اور کبھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ جتنی رقم کسی قربانی پر صرف ہوتی ہے اتنی رقم صدقے میں صرف کر دی جائے تو بہتر ہے۔ تو ان تمام حدیثوں کو جو ہم نے پڑھا ان سب باتوں کا جواب اور تردید موجود ہے، رد ہوتا ہے کہ قربانی جو ہے کرنا چاہیے، اور یہ دوسرے مصارف کی جو باتیں کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ دراصل مغربیت اور مغربی تہذیب سے مروب اس کے شیدائی اور کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سب عذر بہانے کرتے ہیں قربانی نہ کرنے کے۔ وہ اگر قربانی سے دگنی رقم اور اپنی عیاشی پر خرچ کر دیں تو ان کے نزدیک مالی ضیاع نہیں ہوتا، لیکن قربانی کو مالی ضیاع کہتے ہیں، لیکن قربانی میں انہیں کئی طرح کے نقصانات نظر آنے لگتے ہیں۔ بہرحال ان کے سب اقوال جو ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کوئی حقیقت نہیں رکھتے، انہیں محتاجوں اور فقیروں سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، اور اگر بالفرض حکومت یا کوئی ادارہ کوئی ایسا منصوبہ بنا بھی لے تو وہ خود کبھی کسی فنڈ میں کچھ دینا گوارا نہیں کریں گے۔ ان کی اصل غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ قربانی نہ کرنے کے باوجود بھی وہ مسلمانوں کی نظروں میں بخیل اور چور نہ سمجھے جائیں، تو جو ہے کسی کی باتوں میں نہ آئیں، جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ ہمیں کرنا ہے قربانی انشاءاللہ، اور ہم تو سب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے قربانی کریں اور ایسی باتوں میں نہیں آئے، اور ہم تو کرتے ہی ہیں الحمدللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک قربانی کے جانوروں کے ایک بال پہ جو ہے ہمیں جو ہے اجر ملتا ہے، اور یہ جو جانور ہے قربانی کے پلسرات پر ہماری سواری ہوں گے، تو جتنا اچھا ہم جانور دے سکیں اپنی حیثیت کے مطابق، حیثیت سے بھی آگے نہیں بڑھنا ہوتا ہے، تو جتنا اچھا قربان کر سکیں اس کو کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ چلیں یہیں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں سمجھتے پڑھتے ہیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی قرآن و سنت سے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ وہ عمل کریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور جس سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور چلیں
ہاں ہم تلاوت نہیں سن پائیں گے، آج ٹائم کم ہے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میں سے کوئی بات رکھے گا تو جلدی سے رکھ دیں، تو پھر میں اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ. جی کوئی بات رکھنا چاہے گا؟ جی کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی بسم اللہ. جی آپ میں سے کوئی کچھ کہے گا؟ میں اینڈ کروں پھر؟ جی ماشاءاللہ سے آپ نے تو پورا حج ہی کروا دیا ہمیں. جی ہاں اللہ جی تعالیٰ ماشاءاللہ بالکل صحیح ماشاءاللہ کہہ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور جو آیتیں تھیں اس کو ہم لوگوں نے کوشش کی کہ بہت تفصیلی ہم کر لیں. الحمدللہ. ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت طاقت دے بس. آمین یا رب العالمین. آپ سب لوگوں کا بھی آنا بیٹھنا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ. کوئی ہمیں مل جائے جو اس کی چھوٹی ویڈیو اپنے اعتماد سے پوتوں پوتے بیٹا بیٹیوں سے کہیے کہ بہت ضروری اس کی شارٹ ویڈیو ہر آیت پہ بن جائے نا، تو لوگوں جی کے لیے جی بہت فائدہ مند ہوگا، اور جو بنا کے جس کا بیٹا بیٹی نواسا نواسی پوتا ان کو بھی فائدہ ہوگا. چلے پھر میں اینڈ کرتی ہوں، اس لیے کہ مغرب ہو چکی ہے. جی جی ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزیں ایک ہی اسٹریچ میں کرنا سمجھ میں ضروری آتا ہے. ہے، اس کو ہم نہیں کاٹ کر سکتے تھے بیچ سے، وہ جی پھر وہ بات رہتی نہیں اگلی دفعہ. چلے انشاءاللہ سیٹرڈے کو کل انگلش کا درس ہے، اس میں بھی بڑی اچھی حرمت علیکم یہی میتتا دما یہ ساری آیتیں چل رہی ہیں سورۃ الانعام، اور پیر کو پھر ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے، اور آپ کا دورہ قرآن دسمبر کے اینڈ سے شروع ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں اینڈ کرتی ہوں آپ لوگوں کی اجازت سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ.